پورے شہر میں ہم لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے. آپ جو ہے ڈھول تاشے لے کر کے مسجد تک گئے, مسجد سے پھر یہاں تک آئے. الحمدللہ 2.5 سال ہو گئے, 2-2.5 سال, جب سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جو ہے کسی شادی میں ڈھول تاشے بجانے کی اور ڈی جے لانے کی. لیکن یہ پہلی شادی ہو گئی کہ بھائی بارات بھی ڈھول تاشے سے آ رہے ہیں, مسجد تک آئے, مسجد سے پھر یہاں تک آئے. اس لیے مسجد تک تو آیا نا, مسجد کے اندر تھوڑی کوئی جاتا ہے ڈی جے لے کر کے. نہیں, یہ نہیں. اس لیے میں بغیر بیگ کے آیا ہوں, بغیر بیگ کے, کہ ڈھول تاشے والے آئیں وہی نکاح پڑھائیں, یا پھر علل اعلان آپ یہاں توبہ کریں اور آئندہ یہ عہد کریں آئندہ کبھی سماج کے خلاف نہیں آئیں. جی اور سارے سماج مل کر کے یک جٹ ہو کر کے کام کر رہے تھے. الحمدللہ بہت اچھا چل رہا تھا, لیکن آپ نے شروع کیا, کل دوسرا شروع کرے گا. ہمیں تو جواب دینا پڑتا ہے نا. آپ لوگوں نے پورے شہر کے امام کا یہ تماشا بنا لیا علماء کا, کہ علماء جو ہے ممبر سے چلائیں, چیخیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی ویلیو نہیں, اور نوکر سمجھ لیا ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی بہت کم نکلے. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے, لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. ایک دن کا دلہا عظیم الشان شہنشاہ چاہتا ہے کہ آج کے دن ہر کوئی میری بات مانے, ہر کوئی میرے آگے پیچھے چلے, اور ہر کوئی میری بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے. ہر کوئی میری عزت کرے, ہر کوئی میرے لیے الگ الگ کھانے بنائے. صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے دوستوں کے لیے بھی یہی سوچتا ہے کہ ان کے لیے الگ کھانے ہونے چاہیے, ان کے لیے الگ پارٹی ہونی چاہیے, ان کے لیے الگ انتظام ہونے چاہیے, ان کی بھی عزت ہونی چاہیے اور میری بھی عزت ہونی چاہیے. یہ ایک دن کا دلہا چاہتا ہے. لیکن کیا ہو کہ اگر اس ایک دن کے دلہے کو اور دلہن کو اس ایک دن میں شرمندہ ہونا پڑے اور سب کے سامنے معافی مانگنے لگے. جی ہاں ناظرین, یہی کچھ ہوا ہے مدھیہ پردیش میں ایک دلہے کے ساتھ, جنہوں نے قاضی صاحب کے اعلان کے مطابق نکاح نہیں کیا اور ڈی جے لے آئے, بے حیائی کی, گانے بجائے. اس پر قاضی صاحب بگڑ گئے. پورا معاملہ یہ ہے کہ مدھیہ پردیش میں چھترول پور ضلع اور 9 گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. وہاں پر قاضی صاحبان اور علماء اکرام نے یہ تحریک چلائی تھی کہ کوئی بھی شادی کے موقع پر ڈی جے نہیں بجائے گا, کوئی بھی گانے نہیں بجائے گا, اور کوئی بھی بے حیائی اور فضول خرچی نہیں کرے گا. اور الحمدللہ اس پر عمل بھی ہو رہا تھا, لیکن ان صاحب نے نہیں مانا. کچھ لوگ کتے کی دم کی طرح ٹیڑے ہی ہوتے ہیں, کہتے ہیں نا لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. انہوں نے کچھ الٹا کیا اور ڈی جے لے آئے, تو قاضی صاحب بگڑ گئے اور انہوں نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا ہے. اور 4 گھنٹے تک لوگ قاضی صاحب کو مناتے رہے, قاضی صاحب ماننے کو تیار نہیں تھے. اور یہ علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ تھا کہ کوئی نکاح نہیں پڑھائے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ نہیں پڑھاؤ گے, ہم کسی اور کے پاس پڑھا لیں گے. لیکن وہاں کا یہ فیصلہ متفقہ فیصلہ تھا کہ کوئی ان کا نکاح نہیں پڑھائے گا. پھر کیا کرتے؟ قاضی صاحب کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دو اور اس کا نکاح پڑھا دو. لیکن قاضی صاحب 4 گھنٹے کے بعد مانے تو صرف ایک شرط پر مانا کہ میں نکاح پڑھاؤں گا کہ اسٹیج پر آ کر دلہا اور دلہن سب کے سامنے میں اس کی معافی مانگے کہ جو ہم نے کیا ہے غلط کیا ہے, ہم اس کی معافی مانگتے ہیں, آئندہ ایسا نہیں کریں گے. دلہا اور دلہن نے سب کے سامنے معافی مانگی. پھر قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور یہ ہونا تھا. ہم اس کا سمرتھن کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ ہر گاؤں میں ایک کمیٹی ایسی بننی چاہیے, علماء اکرام کو اس طرح کا اقدام اٹھانا چاہیے اور یہ اپنے گاؤں میں اعلان کرنا چاہیے, اور عوام کا ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ نکاح کے موقع پر بے حیائی, فضول خرچی, ڈی جے لانا, گانے بجانا, نوجوانوں کا ناچنا, بہن بیٹی کے سامنے بے حیائی کرنا, ان تمام کو ختم کرنا چاہیے. اگر کوئی ان کے خلاف کرے گا تو ان کا علماء اکرام نکاح نہیں پڑھائیں گے. اور یہ سچ ہے کہ لوگوں نے علماء اکرام کو ایک کھلونا سمجھ لیا ہے, محض ایک مذاق بنا لیا ہے کہ یہ تو ہمارے غلام ہے,
یہ تو ہماری نکاح نہیں پڑھائیں گے تو جائیں گے کہاں سے، یہ کھاتے ہمارے پیسے ہیں، ان کو پیسے ہم دیتے ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں۔ علماء اکرام کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اگر آپ علماء اکرام کی بات نہیں مانو گے تو پھر اس طرح کے اقدام ہوں گے، اور یہ سچ ہے اور یہ حقیقت ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ تو قاضی صاحبان اور علماء اکرام نے فیصلہ کیا ہے، لیکن اگر آپ سوچیں کہ اگر اس طرح بارات آئے کہ ڈی جے ساتھ ہو، نوجوان ناچتے ہو، بے حیائی ہو، شراب پی جا رہی ہو اور نہ جانے کتنی بے حیائی ہو رہی ہو، اور اس طرح ڈی جے والی بارات جب کسی غریب بچی کے گھر کے سامنے گزرے گی جو گھر بیٹھی ہوئی ہے، جس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ جو بہو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ اپنا اسٹیٹس دکھانے کے خاطر، آپ اپنا اسٹیٹس لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ جانے کتنے غریب بچوں اور بچیوں کے دلوں کو دکھاتے ہیں۔ خدا را اس سے باز آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان، جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو اپنے آدھے ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں بھی نکاح کو سنت کے مطابق کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ وایسرہ معونہ، اس نکاح میں برکت ہے جس میں خرچہ کم ہو، فضول خرچی کم ہو، اور جو نکاح سنت کے مطابق ہو۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور نہ جانے کتنی رسمیں عام ہو چکی ہے جو غیر مسلموں کی رسمیں ہیں۔ ہمیں ان تمام رسومات سے پاک ہو کر سنت کے مطابق نکاح کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ جو نبی علیہ السلام کا اور انبیاء کا طریقہ ہے، آج ہم نے اس کو محض ایک بے حیائی اور یانیت اور فحاشی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ناظرین اکرام، ان علماء اکرام نے جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یا آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ کیا ان کو اتنا سخت فیصلہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، یا آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہم تو ان علماء اکرام کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جنہوں نے مستقل طور پر ایک تحریک چلائی ہے، اور جن کا وہاں کے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ ہم نے مستقل اس کی ایک تحریک چلائی ہے کہ معاشرے سے کس طرح بے حیائی ختم ہو، معاشرے سے کس طرح ڈی جے اور گانے ختم ہو جائے۔ انہوں نے مستقل طور پر ایک تحریک چلائی ہے۔ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، یہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ کیا انہوں نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ ہم تو ان کے ساتھ ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست و احباب میں آگے شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل سندھی اسلامک میڈیا کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔